ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک اعمال کی جو جزا ہے نا وہ جنت ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ نیک اعمال کر کے جنت لینی ہے یا برے اعمال کر کے جہنم میں جانا ہے۔ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو مختلف مقامات پر یہ بیان ہوا کہ اچھے اعمال جو کرے گا اسے جنت ملے گی، بلکہ اللہ رب العزت پارہ نمبر 30 کی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، یعنی کہ اچھے اعمال کرنے والا پوری دنیا سے وہ بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو نیک اعمال کریں گے ان کا صلہ کیا ہے؟ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں، رہنے کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، بہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، یعنی کہ جنت اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے گا۔ مخلوق سے وہ بہتر ہے جو اپنے رب سے ڈرے گا۔ جنت میں وہ جائے گا جو رب سے ڈرے گا۔ جنت میں جو نہریں بہہ رہی ہیں ان کے حسین نظارے، ان سے فائدے وہ اٹھائے گا جو اللہ کریم سے ڈرے گا۔ اور بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ اور کس سے راضی ہے؟ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ۔ اور آج جس دور کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یقین مانیں، آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، آپ نے جس طرح کے کمنٹ کرنے کریں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو ہماری مساجد ویران ہو، اگر اللہ کا خوف ہو تو ہمارے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے گھر کے اندر اتنی بے قدری ہو۔ اگر ہمیں اللہ کا خوف ہو کیا ہم ہر بات کے اندر جھوٹ بولیں؟ کیا ہمارے اندر اگر اللہ کا خوف ہو اپنا کاروبار چلانے کے لیے کیا ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، قسم کا سہارا لینا پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی اللہ سے ڈرتے ہیں، اندر سے ہم نے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ ساری دنیا بدل سکتی ہے، کائنات بدل سکتی ہے، دن، تاریخ، موسم، ہر شے بدل سکتا ہے، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ رب العزت کے کلمے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ جو جنت کی خوشخبریاں ہیں، یہ جو جنت کی جو بحریں ہیں، نہریں ہیں، لہریں ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ آپ کے لیے جس کے اندر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، نیک اعمال کرے گا۔ تو بھائی جان، اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں جنت میں جانے کا تو آئیں پھر اس رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں جنت میں جانے کا تو آئیں پھر ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، ہمیشہ اچھا اخلاق پیش کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنی زبان کو اچھا کریں، ہر چیز اپنی اچھی کریں۔ جس طرح بندے مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اللہ کریم نے اپنے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ان کے لیے پھر وہ جنت ہے جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دنیا میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی جنت ہمیں عطا فرمائے جس کے اندر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا